السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کامنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ رمضان سب سے بہترین رمضان کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور کل سے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو رمضان میں آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تمام مسلمانوں کو اور پوری امت کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہلدوانی میں جہاں فساد ہوا تھا، تو اگر آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے فالوور ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، تو اپنا موبائل نمبر، اپنا نام کامنٹ ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں انشاءاللہ ہلدوانی آ رہا ہوں، اور وہاں جو لوگ اس فساد میں متاثر ہوئے تھے، جو لوگ مظلوم ہیں، جن کے اپنے جیلوں میں جا چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں، اور گھر کے حالات اس وقت بہت حالات خراب تھے، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے بہت حالات خراب تھے، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں جا کے لوگوں کی مدد کی ہے، سہارا دیا ہے، تو بہت عافیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر وہاں کے رہنے والے ہیں تو کامنٹ کیجئے اپنا موبائل نمبر، اپنا نام، میں انشاءاللہ وہاں آ کر آپ کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں تک پہنچوں گا جن کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ذیشان علی کہہ رہے ہیں، آپ کو اور آپ کی پیاری عافیہ کو خیریت سے رکھے۔ بھائی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایڈمن بھائی، میرے کچھ سوال ہیں، پلیز مفتی صاحب تک پہنچا دیجئے۔ سوال نمبر پہلا، میری دادی جی اور اس کے بھائی بھابھی جیٹھ جٹھانی عمرے پر آئے ہیں، پلیز ان کے لیے اور میرے مرحوم دادا کے لیے دعا کیجئے۔ بالکل بھائی، سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ دوسرا، آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں، ان کے نیم کیا ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، آپ سے بڑے کتنے، چھوٹے کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑا پرسنل کویسچن ہو گیا، بس اتنا سمجھ لو، موٹا موٹا سمجھ لو کہ پوری فیملی میں جو لوگ ہیں نا، وہ ٹوٹل 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، ٹھیک؟ میرے علاوہ 3 بھائی میرے اور ہیں اور 1 بہن ہے، ٹھیک؟ چلیے، ستارہ شیخ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں دعا کرتی ہوں آپ خیر اور عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے کچھ سوال ہیں۔ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بام یا وکس سونگھنے سے وضو یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بام سونگھو آپ، ہے نا، یا وکس سونگھو، اس سونگھنے سے وضو نہ تو مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ کوئی بھی بام ہم سونگھ سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس میں دھواں نہیں نکل رہا ہے، اس کو ہم سونگھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کوئی چیز سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی چیز جو بغیر دھوئیں والی ہے اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، کیا روزے کی حالت میں کان میں کوئی دوائی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھو، کان میں دوا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا، کہ اگر کان کا پردہ خراب ہو تھوڑا سا تو دوا اندر چلی جاتی ہے، اسی لیے کان میں دوا ڈالنے سے بچنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی کان میں دوا ڈالتا ہے تو زیادہ چانسز ہے روزہ ٹوٹنے کے، ٹھیک؟ کیونکہ اگر وہ دوا اندر چلی گئی، اگر کان کا پردے میں پرابلم ہوئی تو دوا اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بچنا چاہیے۔ چلیے، فخر الدین کہہ رہے ہیں، میرا نام فخر الدین ہے، تھانہ پٹی سے، میرا سوال ہے، عشاء کی نماز تراویح 12 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارا زری کا کام ہے، میں ٹائم کتنے بجے مل رہا ہے؟ دوسرا سوال، اچھا دیکھیے، آپ کو جب بھی فرصت ملے، ویسے تو یہ ہے کہ کاموں کو آپ سمیٹو تھوڑا سا، کیا ضرورت ہے یار ایسا کام کرنے کی رمضان میں بھی آپ کو ٹائم نہ ملے؟ 11 مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کرو، 11 مہینے آپ کو جو اللہ رب العزت دے رہا ہے، 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، 11 مہینے ہم فری رہتے ہیں، تو 11 مہینے سے ہی ہم ایسی سیٹنگ بنائیں کہ رمضان میں ہماری کوئی عبادت آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کام آگے پیچھے ہو جائے، رمضان کی عبادت آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنا نظام بناؤ کہ کچھ بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے گی، لیکن میری عبادت رمضان میں نہیں ادھر سے ادھر ہوگی، نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے کتنی امپورٹنٹ کام ہے، پیسوں کا ہی تو نقصان ہوگا نا۔ یہ دیکھو، رمضان کا ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے۔ اس رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے علماء نے ایک مثال دی ہے کہ اگر زمین کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں نا، ان سے کہا جائے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے اگر، تو تم کیا خواہش کرو گے؟ یہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے رمضان کا 1 منٹ مل جائے، بس ہمیں رمضان کا 1 سیکنڈ مل جائے، رمضان کا 1 گھنٹہ مل جائے، 1 رمضان مل جائے ہمیں بس۔
یہ تمنا کریں گے وہ لوگ. تو رمضان کی بڑی اہمیت ہے. تو اسی لیے بھائی ایسا نہ کرے. لیکن پھر بھی بھائی کوئی آدمی اتنا سستیلا ہے, ایسا نہیں ہے اس کے اندر رمضان کی فکریں ہوں بہت زیادہ. یہ تو فکروں پر ہے نا سارا مسئلہ. جتنی زیادہ فکریں ہوں گی آدمی اتنی فکروں کے ساتھ رمضان گزارے گا. تو 12 بجے بھی کوئی تراویح پڑھ سکتا ہے, نو پرابلم. ٹھیک ہے, چلیے. بیوٹیفل پوچھتے ہیں میرے سوالوں کے جواب دیجئے پلیز. نمبر 1, عورت کو نماز میں کتنا فیس کور کرنا چاہیے؟ چن بھی کور کریں. فیس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تو نہیں کہتے نا چن کو, تو فیس کور کرنا چاہیے پورا فیس جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی پوچھے دیکھو کان بھی کور کرنا چاہیے, تو کان فیس میں نہیں آتے, کان الگ ہیں تو کان کور ہوں گے, ہے نا. کوئی کہے گال بھی کور کرنا ہے, ارے تو گال تو فیس میں آتا ہے نا. تو فیس جس کو کہا جاتا ہے وہ کھلا رکھنا ہے بس, باقی سب کو کور کرنا ہے. چلیے. نمبر 2, کسی انسان نے پوری زندگی نماز نہ پڑھی ہو اور ابھی ان کی ایج زیادہ ہوئی, انہیں دعائیں یاد نہیں ہو رہی ہیں جلدی, نہ لفظی ادائیگی برابر کر پا رہے ہیں, تو انہیں نماز کیسے پڑھائیں؟ وہ سورہ فاتحہ یاد کر لیں اور ایک سورت یاد کر لیں کوئی چھوٹی سی, ٹھیک ہے, اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. باقی جتنا ہو سکے یاد کرتے رہیں اور پھر نماز میں بڑھاتے چلے جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اگر پوری یاد نہیں ہے تو جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں روزانہ یاد کرنے کی, جتنی یاد ہو رہی ہے اتنی ہی کو پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ انسان کے اندر جتنی طاقت ہے اتنا ہی کا ہی مکلف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نماز کو سیکھنا بند کر دیں. نماز کو سیکھیں, روزانہ یاد کریں, روزانہ یاد کرنے کی کوشش کریں. کوشش کے بعد جتنا یاد ہو رہا ہے اتنا نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں. نماز چھوڑنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3, تراویح کی ہاف نماز پڑھنے پر بھی گناہ ہوگا. دیکھو تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے. مان لیجئے آپ نے 10 رکعت پڑھنی تو 10 چھوٹ گئیں آپ کی, تو 20 رکعت ہی پڑھنی ہے نا. کوئی اگر پرابلم کوئی مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے کہ آپ کچھ کم پڑھ لی, تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے کا ہی ثواب دے دے گا. لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے, بس یوں ہی آپ نے 15 رکعت پڑھی, یوں ہی آپ نے 12 رکعت پڑھی یا 16 رکعت پڑھی اور کچھ رکعت چھوڑ دی, تو یہ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایسی اگر کوئی عادت بنا لے تو پھر یہ گناہ ہے. اسی لیے بلا وجہ میں نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی شرعی عذر اگر باقی ہے, مان لیجیے کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا یا کوئی ایسا کام پھنس گیا, تو الگ بات ہے, چھوڑنے کی یا کم پڑھنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے. نمبر 3, تراویح. نمبر 4, اگر کوئی غیر ہم سے پوچھے اسلام کے بارے میں کچھ کہو تو ہم انہیں کیا بتائیں؟ دیکھیے کوئی اگر غیر ہم سے پوچھے کہ اسلام کے بارے میں کچھ کہو تو اسلام کی بیسک تعلیمات آپ ان کو بتائیے. ان کو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم ایک انسان کو پیدا کیا اور ان کو یہ سکھایا کہ اللہ ایک ہے, ایک ایشور کی, ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہم سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے جس نے یہ سارا سنسار بنایا ہے, جس نے یہ چاند بنایا, جس نے یہ سورج بنایا, جس نے یہ پرتھوی بنائی, جس نے یہ سب کچھ بنایا, وہ ایک اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اسی کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبر آتے چلے گئے, پیغمبر آتے چلے گئے, اور ہمیں اپنے اللہ کی کیسے عبادت کرنا چاہیے اس کے طریقے ہمیں بتاتے چلے گئے. پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آسمانی کتاب آخری قرآن مجید نازل ہوئی, اس کو ہم لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا, جو دین اسلام کی بنیاد ہیں, وہ چیزیں ہمیں ایک غیر مسلم کو بتانا چاہیے کہ بھئی دیکھو ہم سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہی ہے, ایک ایشور ہی ہے جس نے یہ سارا سنسار بنایا, اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور وہ اللہ ہے جو ہمارا کریٹر ہے, جو ہمیں کھلاتا ہے, جو زمین سے. اللہ کی قدرت کو بیان کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ دیکھو ایک بھینس ہے, اس کو کاٹو تو خون ہی خون نکلے گا, لیکن صبح شام جو ہے نا وہ 2 ٹائم دودھ دیتی ہے, کھاتی ہے بھوسا, اندر دودھ بن جاتا ہے. تو کون سی طاقت ہے, کون سی طاقت ہے؟ زمین میں دانہ ڈالو تو دیکھو کیسا شاندار درخت آ جاتا ہے. تو اللہ کی طاقت کو بیان کرو, اور اللہ کی طاقت جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھو, غیر مسلموں کے سامنے رکھو. اللہ کی تعریف بیان کرو کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس سے آدمی پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی, اور جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو پھر اس کو آپ کچھ بھی پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے. سویٹی انصاری کہہ رہی ہے مفتی صاحب میرا بھی ایک سوال ہے, رمضان کا چاند کو دیکھ کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے رمضان کا چاند دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے, کل ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سی 2 دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں دعا پڑھنا چاہیے جو حضور سے ثابت ہے,
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے چاند دیکھ کے چاند کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چاند کو آپ نے دیکھا، چاند دیکھنے کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دعا اگر مانگنی بھی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، نازیہ خاتون کہہ رہی ہیں بھائی جان میری بچی ہے 9 ماہ کی، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ میرے آگے آ کر بیٹھ جاتی ہے، میں ویسے ہی پڑھتی رہتی ہوں، جب یہ چھوٹی تھی تو پاس میں سلا کے پڑھ لیتی تھی، اب تو کبھی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہے اور میں سجدے کی حالت میں ہوتی ہوں۔ تو بچوں کا کام ہوتا ہے، اب نماز پڑھ رہے ہو نا تو بچے جو ہے نا کبھی پیٹھ پہ آئیں گے، کبھی سر پہ چڑھیں گے، کبھی سجدے کی جگہ بیٹھ جائیں گے آ کے، اور عجیب بات ہے کہ بچے نماز سجدے کی جگہ پر ہی پڑھیں گے۔ تو یہ بچوں اچھا ہے، بچے ہیں نا وہ تو یہی کریں گے نا، اگر یہی کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ بچے کہاں رہیں گے پھر؟ تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، آپ کے نماز کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس سے بالکل بھی پریشان نہ ہو، بلکہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ بچے شرارت کر رہے ہیں، بچی آپ کی شرارت کر رہی ہے، کرنے دو، جب وہ آپ کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی نا کچھ سال کچھ مہینے، خود بخود وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اور یہ تربیت کا اچھا طریقہ بھی ہے کہ ماں بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرے، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، نو پرابلم، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شکرانہ خاتون، مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ آپ میرا یہ میسج کا ریپلائی سنڈے کمنٹ باکس میں دیں گے۔ رمضان منڈے کو ہے یا ٹیوزڈے کو؟ پلیز آنسر دیجئے۔ دیکھیے رمضان منڈے کو پہلی تراویح ہے اور ٹیوزڈے کو جو ہے پہلا روزہ ہوگا، تو کل یعنی منڈے کو چاند نظر آ جائے گا، ہمیں تراویح پڑھنی ہے اور سحری کرنی ہے، منڈے ٹیوزڈے کو پہلا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، مدیحہ خان کہہ رہی ہیں بھائی رمضان کے کچھ کویسچنس ہیں۔ نمبر 1، کام کرتے وقت روزے میں ہاتھ پیر میں لگ جاتی ہے، جو خون نکلتا ہے اس سے روزہ اور وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ دیکھیے کام کرتے ہوئے ہاتھ پیر میں لگ جاتی ہے اور خون نکل کر، خون زیادہ نکلا، چوٹ لگی، خون نکل گئی، ایک تو ہوتا ہے خون کی بوندیں سی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیے چوٹ لگ جاتی ہے اور خون تو نہیں نکلتا لیکن بوندیں سی خون کی اوپر آ جاتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ وضو ٹوٹے گا، ہے نا۔ تو روزہ تو بہرحال خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلا اور تھوڑا سا بہہ گیا، یعنی بوندیں سی تو نہیں آئی، خون اچھا خاصا نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، روزے میں دانتوں میں سے اور لپس ڈرائی ہونے کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے اس سے وضو اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ دیکھیے روزے میں دانتوں میں سے تو وضو ٹوٹتا ہے، خون نکلا دانتوں میں سے اور اتنا نکلا کہ خون دکھنے لگا، اچھا خاصا نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ خون اگر آپ اندر لے گئے اور خون کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو گیا تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب خون آئے تو اسے تھوک دو، اور لپس سے اگر خون نکلا تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ بھی تب جب خون زیادہ نکلے گا، تھوڑا بہت نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا۔ نمبر 3، آپ کی پہلے کی ویڈیو میں آپ نے بتایا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کو 313 ٹائم 21 دن تک پڑھنا ہے اچھے رشتوں کے لیے، کیا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، ماں پڑھ سکتی ہیں، ویسے تو جس کو رشتے کی ضرورت ہے وہ پڑھے، ٹھیک۔ اس سے پیریڈ میں بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یا پھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا؟ پیریڈ میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، باقی یہ ہے کہ اگر ناغہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، سحری میں جو اعلان ہوتا ہے کہ ٹائم ختم ہونے کا، لوگ کہتے ہیں کہ اذان تک کھا سکتے ہیں، اعلان کے بعد اسٹاپ کر دینا چاہیے کھانا پینا۔ جی جب اعلان ہو جائے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو آپ اسٹاپ کر دیجئے۔ ویسے تو آپ سحری کا ٹائم ختم کب ہو رہا ہے وہ ٹائم دیکھیے اپنے موبائل میں، اور اس سے 2-3 منٹ پہلے ہی رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اعلان ہو جائے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، رک جاؤ بالکل، کیونکہ اذان تو تب ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، تب اذان شروع ہوتی ہے، اور آپ اذان شروع ہونے پر کھانا روکو گے تو ٹائم ختم ہو چکا ہوگا نا، جو آپ روکو گے تو جو منہ میں ہوگا وہ اندر لے جاؤ گے، ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، وہ آپ اندر لے گئے تو روزہ نہیں ہوگا سحری، کیونکہ سحری کا ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا۔ اسی لیے جب اعلان ہو کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اسی وقت فوراً رک جاؤ، ٹھیک۔ چلیے، شازیہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ہر سنڈے کامنٹ باکس لے لیتے ہیں اور ہر بار جواب بھی دیتے ہیں۔ ارے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ماشاءاللہ ہر بار اتنے اچھے اچھے سوال کرتی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے سوالات لے بھی لیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ جھارکھنڈ سے ہیں، مجھے آپ سے ایک بار ملاقات کرنی ہے زندگی میں، جب بھی میرا نکاح ہوگا تو آپ آ سکتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، میرے کچھ سوال بھی ہیں۔ نکاح پڑھانے آ جاؤں گا، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں نکاح پڑھانے کی کوئی فیس بھی نہیں لیتا ہوں،
نکاح پڑھانے کی میں کوئی فیس نہیں لیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اس کے مطلب کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک خاتون ہے تو ان کا ایک مرتبہ آفس میں کال آیا کہ مفتی صاحب کو ہم نکاح پڑھانے کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے جو ایڈمن صاحب ہیں جو کالز ہینڈل کرتے ہیں، انہوں نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ مفتی صاحب کو نکاح پڑھانے کے لیے بلائیں، لیکن آپ کو آنے جانے کا خرچہ دینا ہوگا۔ تو بولی ارے آنے جانے کا خرچہ لیں گے مفتی صاحب؟ بتائیے، مفتی صاحب تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایک بھی روپیہ نہیں لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا تو مفتی صاحب کوئی اپنے خرچے سے تھوڑی نہ آئیں گے۔ بولی ارے مفتی صاحب تو اتنے مالدار ہیں، مفتی صاحب کو خود آنا چاہیے اور یہ اور وہ۔ تو بھائی دیکھو، نکاح پڑھانے کا میں کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت جو لوگ قاضی وغیرہ لیتے ہیں وہ میں بالکل بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل میری کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، اور کوئی دیتا ہے تب بھی میں نہیں لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ بلا رہے ہو تو یار آنے جانے کا خرچہ تو دینا پڑے گا نا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ آپ بلاؤ بھی اور آنے جانے کا خرچہ بھی میں ہی برداشت کروں؟ ایسے تو میری واٹ لگ جائے گی، مان لو پھر تو روزانہ ہی کسی نہ کسی کے یہاں مجھے جانا پڑے گا اور اپنے ہی خرچے پہ، تو بھائی یہ کام دھام کیسے چلیں گے پھر، ہے نا؟ تو آنے جانے کا خرچہ تو بہرحال دینا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھو، اب پھر بھی آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کے لیے آ رہا ہوں تو میرا تو پورا ایک دن گیا نا، پورا ایک دن میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، یعنی ایک دن میرا جو بھی کام ہے وہ سب اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو آنے جانے کا جو خرچہ آپ دے رہے ہو کوئی اپنی جیب میں تو نہیں رکھ رہا ہوں، وہ تو آنے جانے میں خرچ ہو رہا ہے، اب وہ بھی میں ہی دوں گا کیا؟ تو اسی لیے اس کا خیال آپ لوگ رکھا کریں۔ اچھا، نمبر 1، میں کبھی کچھ کھا لیتی ہوں تو کھانے کے بعد پانی پینا بھول جاتی ہوں، پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتی ہوں۔ جھوٹے منہ تو کہ نماز ہوگی؟ نماز ہو جاتی ہے۔ جھوٹا منہ، اصل میں لوگ کہتے ہیں جھوٹا منہ جھوٹا منہ، تو جھوٹا منہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے کلی کرنا جب بہتر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے کلی کرنا جب بہتر ہے جب آپ کے منہ میں مان لو آپ نے ایسی کوئی چیز کھائی ہے جیسے کہ چپس ہوتے ہیں، اسی طرح سے لڈو ہے، مٹھائی ہے، یعنی جو موٹے موٹے دانوں نما ہوتی ہے، دانتوں میں ہلک جاتی ہے نا، یا کوئی ایسا پیسٹ ٹائپ کی چیز ہے جو دانتوں میں اور زبان پر لگ جاتی ہے، جلدی سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو کہا جاتا ہے کلی کر لو تاکہ نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز نہ نکلے، ہے نا، نماز پڑھتے ہوئے بار بار ذہن اس طرف نہ جائے۔ باقی آپ نے کوئی لیکوڈ چیز کھائی ہے، ایسی چیز کھائی جو کھاتے ہی منہ آپ کا صاف ہو گیا، کیونکہ منہ میں خود تھوک ہوتا ہے، وہ پورے منہ کو کلیئر کر دیتا ہے، تو آپ جب چاہو نماز پڑھو، جب چاہو قرآن پڑھو، نو پرابلم، کلی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، مہتا جی پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیسے ہو آپ؟ میرا ایک سوال ہے۔ نمبر 1، مفتی صاحب ہمیں زکوٰۃ نکالی، پھر اس پیسے کو ضرورت مند تک پہنچا دیا، پھر کچھ پیسے بچ گئے، تو کیا اس پیسے کو ہم رکھ کے کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑے دے سکتے ہیں، یا جتنی زکوٰۃ نکالی ہے ان تمام پیسے ہمیں دے دینا چاہیے؟ دیکھو، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یا تو آپ پورا اماؤنٹ کسی کو دے دو، یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ آپ کو جو ضرورت مند لگا آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، اور جتنی بچی آپ نے رکھ لی کہ بھئی جب ضرورت مند نظر آئے گا تب اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اور زکوٰۃ کے پیسے ہم الگ ہی رکھتے ہیں لکھ کے، کبھی کوئی بھول سے اسے یوز نہ کرے۔ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھ لو ڈائری میں کہ اتنے روپے 2000 روپے مان لیجیے آپ کو زکوٰۃ کے دینا ہے، 2000 روپے آپ نے الگ کر دیا، اچھا ہے۔ باقی آپ الگ نہ بھی کرو، لیکن جتنا بھی آپ زکوٰۃ بنی وہ بھی لکھ لی، اور جتنی آپ دے رہے ہو وہ بھی لکھ لی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب پلیز میرے بیٹوں کے لیے خاص دعا کرنا۔ بالکل بھائی، آپ کے بیٹوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کے بیٹوں کے حق میں، اللہ اس کو قبول کرے۔ ایاز خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ میرا سوال کبھی نہیں لیتے، پلیز آج میرا سوال لے لیں۔ میرا نام کرینہ ہے، کیا یہ نام صحیح ہے؟ میں اپنا نام چینج کروں کیا؟ کرینہ نام اصل میں یہ غیر مسلموں کا نام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ چینج کر لو، اور چینج کرنا پاسبل نہ ہو، مان لیجیے آپ کا آدھار کارڈ ہے، ڈاکومنٹ سارے کرینہ ہی نام سے ہو گئے، تو اس کو آپ نک نیم کر لو، اور کوئی اپنا ریئل نیم جو صحابیات کے ناموں پر ہو وہ رکھ لو، ٹھیک ہے؟ ڈاکومنٹ پہ یہی نام رہنا دو، اور اپنا کوئی اصل نام رکھ لو، کیونکہ اگر سارے ہی ڈاکومنٹس پہ یہ نام چڑھ چکا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکومنٹس پر نام چینج کرانا۔ آج کل کے ٹائم میں تو بہت ٹیڑھی خیر ہے، اس میں بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ نقص چھوڑ ہی دیتے ہیں وہ لوگ، تو یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں جو میں نے مشورہ دیا ہے۔ محمد وائس، دوسرا سوال یہ تھا، پہلا میں بہت درگاہ وغیرہ جایا کرتا تھا، لیکن جب سے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہے الحمدللہ میں نے ان سب چیزوں سے توبہ کر لی ہے، اور نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، جتنے لوگ بھی درگاہ پر جاتے ہیں کفریہ اور شرکیہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ درگاہ پہ آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہے جاؤ،
لیکن کفریہ اور شرکیہ چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو، کیونکہ اس وقت درگاہوں پر کیا ہو رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو، میرے سے بہتر جانتے ہو۔ مفتی صاحب ایک بار اجمیر درگاہ گیا تھا، میں نے وہاں پر منت وغیرہ مانگی تھی، لیکن اب ہمارے رشتہ دار، ہمارے آس پڑوس والے کہتے ہیں کہ اگر منت نہیں پوری کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا، میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں۔ دیکھو، جو منت مانگی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے وہ اللہ سے مانی جاتی ہے، اللہ سے کہی جاتی ہے کہ اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا، اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نفل نماز پڑھوں گا، اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو یہ تو ہے صحیح منت ماننا، ہے نا۔ لیکن یہ جو ہوتی ہیں کہ میں درگاہ پہ چادر چڑھاؤں گا، میں درگاہ پہ حاضری دوں گا، یہ منتیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اسی لیے ان منتوں کو پورا کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانی آتی ہے مسجدوں کو ویران کرنے سے۔ جتنے بھی لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں نا، مسجدوں کو ویران کرے رہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر ویران کر رہے ہو آپ۔ جہاں جانے کا 5 ٹائم حکم ہے پورے دن میں، وہاں جا نہیں رہے ہو آپ، اور جہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا رہے ہو آپ، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چلیے، محمد نعیم کہتے ہیں مفتی صاحب فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے، پلیز بتائیے۔ دیکھو یار، یہ جتنی بھی گیم ہوتے ہیں نا، فری فائر ہے اور بھی بہت سارے گیم ہوتے ہیں، یہ گیم اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی اگر ایک بار لت لگ جائے تو پھر آدمی گھنٹوں اس میں برباد کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کے کئی سال اس میں لگا دیتا ہے نا۔ 10 سال سے لوگ جو ہے نا، کہ میرے خیال میں 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے لوگ پب جی کھیل رہے ہیں۔ جتنا ٹائم پب جی میں لوگ لگاتے ہیں اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 1 آدھ سال پہ تو بن ہی جائے گا۔ اب یہ 10 سال اور کھیلیں گے تو ایسے 3-4 سال مان لو ضائع ہوگا، اور ان گیم کی اگر لت لگ جائے تو پھر آدمی کو دنیا جہاں کا پتہ نہیں ہوتا، بس گیم کا پتہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ سیٹ اپ بناتے ہیں، 2-2 کروڑ روپے کے، کروڑ روپے کے لوگ سیٹ اپ بناتے ہیں گیم کے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیے۔ گیم کھیلنا اچھی چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی گیم کھیل لیا، چلو لوڈو کھیل لیا، فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے کبھی کھیل لیا، کبھی صاحب آپ نے ہلکا پھلکا بیڈمنٹن کھیل لیا، یہ تو اچھا ہے، کرکٹ کھیل لیا ہے نا، یا ویسے ہی کوئی اور گیم کھیل لیا، آج کل وہ چل رہا ہے ایک مچھلی پانی میں گئی چھپاک، ہے نا۔ تو یہ گیم آپ نے کبھی کھیل لیا؟ میں نے وہ دیکھا سوشل میڈیا پہ اس طرح کے گیم چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے سمجھا یار یہ کیا گیم ہے، ایک مچھلی پانی میں گئی چھپاک۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا، اچھا ایک مچھلی پانی میں گئی تو ایک لوگوں کو بولنا ہے، 2 مچھلی پانی میں گئی تو 2 بار اس کو بولنا ہے، 3 مچھلی پانی میں گئی تو اس کو 3 بار بولنا ہے۔ تو مجھے سمجھ آیا، تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ایک فیملی گیم سا مجھے لگا، تو یہ بھی آپ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھیل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے گیم چاہیں آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے گیم جس میں جو ہے نا آدمی کو دنیا بھول جائے، جس کو جیسے پب جی ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، اس میں آدمی ہلک جاتا ہے، ان گیموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب لت لگ جاتی ہے نا تو پھر آدمی چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، اور یہ کچھ سوالات تھے جس کے جوابات آپ لوگوں کو میں نے دیے ہیں۔ ایک سوال آخری یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا چاہیے یا 8 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ اکرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، صحابہ کے بعد تابعین 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، تبع تابعین 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جو 4 بڑے بڑے امام ہیں ان کے نزدیک 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، بزرگان دین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو اور کیا چاہیے کہ یہ سارے لوگ غلط تھے، ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا شروع ہوئیں، آپ مجھے ذرا بتاؤ کیا وہ حضور کے طریقے کو زیادہ جانتے تھے؟ آج کل کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ ہے، کیا وہ زیادہ جانتے ہیں؟ تو یہ فضول کی باتیں، 20 رکعت تراویح پڑھو، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت تراویح حضور نہیں پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت جو آتا ہے حدیث میں وہ حضور تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چند سوالوں کے جوابات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگلا سنڈے ایپیسوڈ چونکہ رمضان میں آئے گا، تو رمضان سے متعلق آپ جتنے سوالات ہوں وہ کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔